بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا جنگ بندی کے بعد امن مکمل طور پر بحال ہو گیا ہے اور جنگ کا کوئی خطرہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے اس انداز میں سوچنا، اور جشن منانے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے. One second, please. The single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. بھارت کسی وقت بھی کوئی بھی مہم جاری کر سکتا ہے. نریندر مودی اور امیت شاہ اور ان کے وزیر دفاع، کیا نام ہے ان کا، وہ یہ زخمی سانپ کی طرح پھنکار رہے ہیں. ان کی سمجھ جو خفت اور ذلت انہیں اٹھانی پڑی ہے، اور ساری دنیا میں جس کا چرچا ہو رہا ہے، میں کچھ چند ایک حوالے دوں گا، اگرچہ حوالوں کی اب ضرورت تو نہیں رہی. وہ کسی وقت کوئی بھی بہانہ تراش کر، یہ دنیا بھر کے ماہرین کہہ رہے ہیں، وہ کوئی بہانہ تراش کر حملہ کر سکتے ہیں. پہلے بھی ان کے پاس جواز تو کوئی نہیں تھا. پہلگام کے حملے کا تو کس کو خبر ہے کہ کس نے کیا ہے؟ زیادہ امکان تو یہ ہے، بہت سے عالمی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ مقامی کشمیری ہو سکتے ہیں. اس پہ تو سبھی زور دیتے ہیں کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے تھی. امریکی جرائد نے لکھا ہے، برطانیہ میں لکھا گیا ہے، بنگلہ دیش میں لکھا گیا ہے، چین میں تو خیر لکھا گیا، ساری دنیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے. ایک بڑے عسکری دماغ نے ابھی مجھے ایک پیغام بھیجا. انہوں نے لکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ بھارت اندازوں سے بہت پہلے ایک بار پھر پلٹ کر آئے گا. امریکہ عملاً اس کے ساتھ ہے. فوری طور پر چند اقدامات کی ضرورت ہے. نمبر 1، عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے کہ ملک میں یکجہتی پیدا ہو اور طویل مدتی بھارتی منصوبے کا سامنا کیا جا سکے. نمبر 2، ایران اور افغانستان سے مراسم بہتر بنانے کی فوری کوششوں کا آغاز کیا جائے. بدنام زمانہ بھارتی چیخے میجر گورایا کی طرف سے ایرانی وزیر خارجہ کو گندی گالی دینے کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی ہے، اور اس موقع سے، سنہری موقع سے ملک کو فائدہ اٹھانا چاہیے. ایرانیوں کا اب ادراک ہو چکا ہوگا کہ بھارت ان کا دوست بہرحال نہیں ہے. یہ ادراک تو خیر انہیں پہلے بھی ہونا چاہیے تھا اور عربوں کو بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن دنیا مادی فائدوں کے پیچھے بھاگتی ہے، فوری فائدوں کے پیچھے. اور پاکستان میں جو بے یقینی تھی اور بھارت میں جو نسبتاً امن تھا، وہ امن تو اب باقی نہیں رہا ہے، تو اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. دنیا قوموں کے باہمی معاملات طاقت کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں، اصولوں کی بنیاد پر نہیں. اب جب پاکستان نے اپنی قوت ثابت کر دی ہے تو دنیا کے انداز فکر میں تبدیلی آ رہی ہے. استعمال شدہ، انہوں نے لکھا ہے، استعمال شدہ اسلحے کی جگہ چین سے مزید اسلحہ فوری طور پر منگوایا جائے. ترکی سے بھی فوراً مدد حاصل کی جائے، جس نے پہلے بھی ہماری مدد کی ہے، اور اپنے اسلحے کے ذخیرے کو بھرپور رکھا جائے. غزہ پر پاکستانی پالیسی تبدیل ہونی چاہیے. پاکستانیوں کو ڈٹ کر کم از کم فلسطین کی سفارتی حمایت ضرور کرنی چاہیے. بھارت میں مقبوضہ کشمیر، پنجاب، ناگالینڈ اور علیحدگی کی دوسری تحریکوں کی مدد کی جائے، اس لیے کہ بلوچستان میں اپنی حرکتوں سے بھارت باز نہیں آ رہا. جب تک وہ باز نہ آئے تو ہماری پالیسی بھی یہی ہونی چاہیے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو 4-5 دن کی جنگ تھی، یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے.
یہ ایک تاریخ ساز واقعہ ہے جس کے ہمہ جہت گہرے اثرات مرتب ہوں گے ساری دنیا پر. کچھ کا میں ابھی ذکر بھی کرتا ہوں. ابھی اس کا فوری طور پہ اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور سب عوامل کا تو چند روز میں کیا ہی نہیں جا سکتا. پاکستانی فوج اس معرکے میں تنہا نہیں تھی. پی ٹی آئی سمیت عظیم عوامی اکثریت اس کی پشت پر کھڑی تھی، لیکن یہ حمایت بھارت کے خلاف تھی، کرپٹ حکمرانوں کے حق میں نہیں. بھارت بھی تنہا نہیں تھا، اسرائیل اس کے ساتھ تھا، فوجی ساز و سامان، ٹیکنالوجی، تربیت اور نگرانی کے ساتھ. آزاد کشمیر اور پورے پاکستان میں وہ غزہ کے تجربے کو دہرانا چاہتا ہے، کم از کم اس میں مقبوضہ کشمیر، آزاد نہیں مقبوضہ کشمیر میں. بھارت اسرائیل مراسم 1992 میں اگرچہ قائم ہوئے تاخیر سے، اور ان کا لیکن اب ان کا باہمی تعاون بہت سے شعبوں کو محیط ہے، جن میں میزائل ٹیکنالوجی ہے، بغیر پائلٹ کے ہوائی گاڑیاں ہیں، UAVs جنہیں کہا جاتا ہے، نگرانی کا نظام ہے، سائبر سیکورٹی ہے. بھارت کے PRDO اور اسرائیل کی ایروسپیس انڈسٹریز کے درمیان ایک مشترکہ منصوبہ باراک 8 کار فرما ہے، جس کے تحت ہوائی خطرات کے خلاف ایک میزائل سسٹم کام کرتا ہے، جس میں بھارتی بحریہ اور فضائیہ اور بری فوج تینوں شامل ہیں. بغیر پائلٹ کے ہوائی گاڑیوں کو پاکستانی سرحد کے ساتھ ساتھ تعینات کیا گیا ہے. اسرائیل سے ہیرون اور سرچر ڈرون میزائل حاصل کیے گئے. 2019 کے بالاکوٹ حملے میں بھی اسرائیلی اسپائس 2000 بم استعمال کیے گئے تھے. پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے آپریشن سندور شروع کیا تو اسرائیلی اسلحے کا استعمال سب سے پہلے کیا. پاکستان سے بہت پہلے پاکستان نے بہت سے اسرائیلی ڈرون جو ہیں وہ مار گرائے. اسرائیل نے بھارت کو رات کی تاریکی میں استعمال ہونے والے آلات بھی فراہم کیے، جن سے کنٹرول لائن پر نقل و حرکت کا جائزہ لینے میں اسے مدد ملی. ابھی ایک بڑا واقعہ جنما میں اپنا سوئٹزرلینڈ کے کیپٹل میں جنیوا میں رونما ہوا ہے. امریکہ اور چین نے ایک اعلیٰ سطحی مذاکرات میں ایک تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. ایک دوسرے پر عائد کردہ جو ٹیکس تھے، ٹیرف جسے کہا جاتا ہے، اس میں کمی کر دی ہے. 90 دن کے لیے نئی تجارتی پابندیاں نہ لگانے کا بعد فیصلہ کیا ہے. اس معاہدے کے تحت امریکہ نے چینی درآمدات پر ٹیکس 140% سے کم کر کے 30% کر دیا ہے. چین نے 125% سے کم کر کے 10% کر دیا. دونوں ممالک تجارتی جو لین دین ہے وہ $600 بلین کا تھا. عالمی مالیاتی منڈیوں نے اس پر سکا سانس لیا ہے. ہر کہیں سٹاک مارکیٹس، بازار حصہ جو ہیں، ان میں بہتری کی فوری اطلاعات ہیں. اس واقعے کے پس منظر میں پاک بھارت جنگ کے اثرات کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اب یہ دنیا وہ نہیں رہی جو پہلے تھی. چین کے غیر سرکاری ترجمان جو ہیں وکٹر ماؤ نے کہا، چین کو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کے ہوا بازوں نے چینی ٹیکنالوجی کی برتری مسلم کر دی. ساری دنیا اب یہ مان رہی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ بھارت کو اس مارکے میں خاک چاٹنا پڑی ہے. امریکہ کے قدامت پسند حلقوں کا ایک ترجمان ہے نیشنل انٹرسٹ. اس نے لکھا ہے، بھارت اب کبھی خود کو برتر نہ سمجھے. پاکستانی فضائیہ نے یہ بات ساری دنیا کو باور کرا دی ہے کہ پہلگام حملے کے شواہد فراہم کرنے کی بجائے بھارت نے حملہ کرنے میں شتابی سے کام لیا. جنگیں فریقین کے غرور اور لا علمی سے پروان چڑھتی ہیں. پاک فوج نے غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. بھارت کے جو ہتھیار ہیں وہ یورپی اور روسی ہتھیاروں کا امتزاج ہیں، جبکہ پاکستان کو چین اور ترکی کی حمایت حاصل ہے. ابتدائی میں پاک فضائیہ نے 5 بھارتی طیارے مار گرائے. وہ انڈینز مانے یا نہ مانے، ساری دنیا 5 طیاروں کی بات کر رہی ہے. رافیل طیاروں کی تباہی بھارت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. پاک فضائیہ کی برتری کی بڑی وجہ پاک فضائیہ کے ہوا بازوں کی بہترین تربیت اور جنگی تجربہ ہے.
جریدے نے مزید لکھا ہے کہ روس بھارت کا دیرینہ حلیف ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ وہی کیا خاموش رہا، ساری دنیا خاموش رہی۔ جو جھک ماری تھی جب انہوں نے، ساری دنیا سمجھ رہی تھی۔ بھارتی وزیر دفاع تو کہہ رہے تھے ہمیں وہ مشورے دینے والوں کی ضرورت نہیں ہے، نصیحت کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، حلیفوں کی ضرورت ہے۔ تو حلیف ایسے میں کون بنتا ہے کام مکان جنگ کا؟ دوسروں کو تو چھوڑیے، راجیو گاندھی نے کیا کہا ہے؟ بھارتی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا بھارتی دفاعی پالیسی کا سب سے مرکزی نقطہ یہ تھا کہ چین اور پاکستان کو ایک دوسرے سے دور رکھا جائے۔ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے، یعنی ہماری حکومت کا، کہ آپ ان کو قریب لے آئے۔ چین کا ایک واضح منصوبہ ہے یہ، اور کسی شک و شبہ کے بغیر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس منصوبے کا کار فرما ہے۔ ڈوگلام میں اور لداخ میں اس منصوبے پر اس نے عمل کیا ہے۔ بھارت کے لیے یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ہم نے اپنی خارجہ پالیسی میں عظیم ترین غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ اب رابطے تو ہیں اس وقت، کم از کم یہ ہے کہ فوری تو کوئی 24 گھنٹوں میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ بھارت پلٹ کر آئے گا تو امیجیٹلی تو نہیں آئے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا آج شام کو دوبارہ حملہ کرے اور ساری دنیا کی لعنت ملامت مول لے۔ بھارتی میڈیا کے خلاف آج پھر اس کے خلاف بھارتی میڈیا کے مطابق خلاف نہیں، آج پھر پاکستان کے ڈی جی ایم او میجر جنرل کاشف عبداللہ اور بھارتی ڈی جی ایم او ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز لیفٹیننٹ جنرل راجیو کے درمیان رابطہ ہوا۔ جنگ بندی سمیت مختلف امور پر بات کی گئی اور موضوعات پر بھی گفتگو ہوئی، جس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہر طرح کی زمینی، فضائی اور بحری تصادم کو روکنے کا بندوبست کیا جائے۔ دونوں ملکوں میں جو سیز فائر ہوا ہے وہ بہت کمزور ہے، میں دہرانا چاہتا ہوں اس بات کو۔ بھارت نے پاکستانی شہریوں پر حملے کیے، پاکستانی شہروں پر حملے کیے، شہریوں پر بھی حملے کیے۔ اس کے بعد پاک بھارت کشیدگی کے پرانے سارے ضابطے ختم ہو چکے ہیں۔ دونوں ملکوں میں کشیدگی ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے اور اس کے ضابطے نئے ہوں گے۔ اب یہ ایک نیا اس کو کہتے ہیں نیو نارمل، اب یہ معمول کی ایک بات ہوگی۔ محمود پیمانے کا تصامم اب کسی بھی وقت قدرے بڑی جنگ میں بدل سکتا ہے۔ دونوں ملکوں نے اپنے دستانے اتار پھینکے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ جوہری طاقتیں ہونے کے باوجود وہ کسی بھی وقت کم از کم ایک محدود جنگ ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے جدید ٹیکنالوجی، کروز میزائل اور دوسری طرح کے میزائل، ڈرونز۔ اپنی سرحدوں کے اندر رہ کر وہ ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اب ان عوامل کو دیکھا جائے تو دونوں ملکوں میں کسی وقت بھی تصادم ہو سکتا ہے، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات قومی یکجہتی ہے۔ ہم جو بلنڈر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جعلی حکومت بنا رکھی ہے 17 سیٹوں کی، اور کس خاندان کو اقتدار سونپا ہے؟ کس خاندان کو؟ نواز شریف نے پوری قوم کے احتجاج کے بعد، ایک ہفتے کے احتجاج کے بعد ایک بیان دیا، اور اس میں بھی مودی کا نام نہیں لیا، بھارت کا نام نہیں لیا، صرف پاکستانیوں کو خراج تعظیم پیش کیا۔ وہ تو ساری دنیا کر رہی تھی، تو پاکستان کے دشمن بھی کر رہے تھے، اور اس کے بعد کروڑوں اربوں روپے اس کا امیج بلڈنگ پہ صرف کرنے شروع کر دیے۔ یہ ہماری خون پسینے کی کمائی ہے، یہ شریف خاندان کا پیسہ نہیں ہے۔ یہ نواز شریف جو مودی کا دوست ہے، اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، بھارتیوں کو شبہ نہیں ہے۔ بلکہ خواجہ آصف کے بارے میں یہ کلپ کوشش کریں گے آپ کو سنوا دیں، وہ معروف بھارتی پالکی، کیا ان کا نام ہے، اس نے اینکر نے کہا ہمارا ایسٹ ہے خواجہ آصف، وہ پاکستان کو سیبوتاج کرتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کے 2 کلپ بھی اس نے سنوائے۔ Now, Pakistan had the Fateh missile, of course. We just told you about it. What about India?
We've been telling you about India's weapons in this conflict too. Tonight, let's also tell you about India's secret weapon. This man, Khwaja Asif. That's right, the Defence Minister of Pakistan. That's his official title. But his real full-time profession? It is sabotaging Pakistan and helping India. And I'm not making this up. Unlike the Pakistanis, we have proof. On the 22nd of April, Pakistan-backed terrorists killed 26 people in India's Pahalgam. 3 days later, Khwaja Asif goes on Sky News. The anchor asks him about Pakistan's links to terrorists, and this is what he says. But you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. It was quite the revelation. Asif straight up admits that Pakistan is basically doing the West's dirty work. It was a rare moment of honesty, so much so that even the anchor was left startled. But Khwaja Asif was unbothered, and honestly, maybe this is his version of therapy. He looks like a man who enjoys spilling state secrets. تو جنگ جو ہے وہ ٹلی نہیں ہے, وقتی طور پر ٹلی ہے. ممکن ہے, اللہ کرے کہ امن قائم رہے, امن ہی کی آرزو کرنی چاہیے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کی جنگ تو بند نہیں کرا سکے. غزہ میں نیتن یاہو کے ساتھ انہوں نے بعض معاملات پہ سرد مہری کی ہے, اس کی مدد بھی کرتے رہے, لیکن وہاں بھی وہ اپنے فیصلے نافذ تو نہیں کر سکے. مارکو روبیو نے کہا, امریکی وزیر خارجہ نے, اپنے برطانوی وزیر خارجہ جو ہم منصب ہیں ڈیوڈ لیمی, ان سے بات کی, ان سے بھی بات کی, اپنا نئے جرمن چانسلر سے بھی, فریڈرک مرچ سے, اور یہ کہا امریکی برطانوی وزیر خارجہ سے, یہ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت اپنے معاملات باہمی بات چیت سے طے کریں. دیکھیں دنیا تماشا دیکھتی ہے, اگر آپ غالب آئیں گے ہنسنے والوں کے ساتھ ساری دنیا ہنستی ہے, رونے والے کے ساتھ کوئی نہیں روتا. ہمیں اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے. ملک اگر محفوظ ہی نہیں ہے, دیکھیے پوری قوم نے ساتھ دیا ہے, اب اگر انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, یہ اتنا بڑا بلنڈر ہوگا کہ اس سے بڑا بلنڈر ہو نہیں سکتا. اب اپوزیشن صرف پی ٹی آئی نہیں, دوسرے اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ بھی. تو کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انسان ہمیشہ, میں عرض کرتا ہوں, غلطیوں سے برباد نہیں ہوتے, غلطیوں پر سٹینڈ لینے سے برباد ہوتے ہیں. ایک پارٹی جیتی ہے, الیکشن سمبل کے بغیر جیتی ہے, امیدواروں کو ہراساں کرنے کے باوجود جیتی ہے, الیکشن کمپین کے باوجود نہ کرنے کی اجازت نہ دینے کے باوجود جیتی ہے, اور کیمپ نہیں لگائے جا سکتے تھے, کنویسنگ نہیں کی جا سکتی تھی, پارٹی کے لیڈر توڑ دیے گئے تھے, ہر حربہ استعمال کیا گیا. کیا وہ اس قوم کا حصہ نہیں ہے؟ وہ 2/3 لوگ, آپ ان کو 70% لوگوں کو بحیرہ عرب میں پھینک دیں گے, کیا کریں گے ان کا؟ ان کو ساتھ لے, اور وہ انہوں نے ڈٹ کر حمایت کی, ڈٹ کر پوری طرح سے. اس کا پورا ڈیٹا بھی موجود ہے, ابھی وقت ہوتا ہے تو میں وہ پیش کرتا آپ کو کہ نون لیگ نے کتنے ٹویٹس کیے ہیں ان کے میڈیا سیل نے, اور پی ٹی آئی کے حامیوں نے کتنے ٹویٹ کیے ہیں. پی ٹی آئی نے بہت زیادہ ٹویٹ کیے انڈیا کے خلاف دباؤ بڑھانے میں. وہ جو شکریہ ادا کر رہے تھے نواز شہباز شریف صاحب, انہیں نام لے کر پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. اس کی بجائے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اب بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں, تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. قومی جنگیں میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, فوج نہیں لڑتی, قومیں لڑا کرتی ہیں. جہاں صرف فوج لڑتی ہے, ہٹلر کا کیا انجام ہوا تھا, مسولینی کا کیا ہوا تھا, جب عوام پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کرے قوم متحد رہے. یہ تو ثابت ہو گیا کہ بھارت کو برتری حاصل نہیں ہے, اور اس نقطے پہ ہمیشہ میں زور دیتا رہا کہ پاکستانی پائلٹ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس پہ لوگ کہتے تھے آپ شاعری کرتے ہیں, شاعری کی کیا بات ہے بھائی, ریکارڈ ہے 65 کا, 71 کی تو نہیں تھی, الگ تھی, فضائیہ وہاں تھی ہی نہیں, اور عوام ناراض تھے. اس سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. اب تک تو فی الحال تو یہی ہے, پھر رات کو گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسلام آباد سے میڈیا امور کے تجزیہ کار اسد بیگ میرے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کو اس لائیو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. راجیش, انڈیا میں مین اسٹریم میڈیا نے, یعنی ٹی وی چینلز, میڈیا ہاؤسز نے اس ساری ایسکلیشن کو کیا ویسے کور کیا جیسے کرنا چاہیے تھا؟
راجیش آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی اب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. تو آپ نے میرا سوال پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے. میں نے سن لیا. چلیں پرفیکٹ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں اب صاف طور پہ کہی جانی چاہیے, اس کا وقت آ چکا ہے. 8 اور 9 مئی کو ہندوستانی ٹیلی ویژن میڈیا نے صحافت کو شرمسار کرنے, صحافیوں کی ناک کاٹنے کی مثال قائم کی, جسے دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں جرنلزم کے طلباء کو پڑھایا جانا چاہیے. یہ نہ تو حب الوطنی کا جذبہ تھا, نہ انسانی غلطی, نہ ایرر آف ججمنٹ. یہ جنگ اور خونریزی کو کرکٹ میچ کی کامنٹری میں بدل کر پیسہ کمانے کی ہوڑ تھی اور حکمران کے نزدیک آنے کی دوڑ. اب میں آپ کو, اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. میں کسی ٹیلی ویژن چینل کا نام نہیں لوں گا کیونکہ تمام ٹیلی ویژن چینل اس پاپ جسے کہتے ہیں اس میں شامل تھے. آپ یہ دیکھیے, مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان میں کیا حال تھا کیونکہ وہاں کا میڈیا میں دیکھ نہیں رہا ہوں, لیکن فہمیدہ ریاض جو صحابہ نے لکھا, تم بالکل ہم جیسے نکلے, اب تک کہاں چھپے تھے بھائی. وہ مورختہ, وہ گھامڑپن جس میں ہم نے صدی گنوائی, آخر پہنچی دوار تمہارے, ارے بدھائی ارے بدھائی. یہ اس دوار بھی پہنچی ہے, اس دوار بھی پہنچی ہے. اب آپ دیکھیے کیسے کیسے کلیم کیے گئے. کلیم یہ کیا گیا, ایک ٹیلی ویژن چینل, بڑا نامچین ٹیلی ویژن چینل ہے, اس نے کہا کہ پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد پہ ہندوستانی افواج کا قبضہ ہو چکا ہے. اور دوسرا ایک ٹیلی ویژن چینل ہے جو بہت بڑا ٹیلی ویژن چینل ہے, چھوٹے موٹے ٹی وی چینلز کی بات نہیں کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو فوج کے صدر ہیں جنرل اسیم منیر, ان کو گرفتار کر دیا جا چکا ہے. کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم اپنے نیچے اس میں خندق میں جو ہے چھپے ہوئے ہیں. ابھی کراچی پورٹ کو لے کر کے ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے میجر گورو بھاٹیا. وہ تو صاحب ایسا لگتا ہے کہ میسائل خود کندھے پہ لے کر کے جو ہے چڑھ دوڑیں گے. ٹیلی ویژن پہ جیسے کہ آپ نے کہا ہم ٹی وی اسٹیشنز کا نام بھی نہیں لیں گے اور لوگوں کا نام بھی نہیں لیں گے, بیکاز لوگوں کا نام بھی نہیں لیں گے, لیکن وہ انالسٹ ہیں تو نام لینے میں خیر بہرحال, لیکن وہ سامنے ہے, ٹیلی ویژن میں بول رہے ہیں, ان کا نام ہے, کھلے عام بول رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, چلیے نام اس کو ہٹا دیجیے, وہ کیا کہتے ہیں کہ اب تو جو ہے مزہ آ جائے گا, کراچی پورٹ پر آگ لگنی چاہیے, برہموس میسائل مارنی چاہیے, پورے کراچی شہر کو آگ لگا دو. یہ بھائی, یہ آپ کیا یہ صحافت کر رہے ہیں, یہ تجزیہ کر رہے ہیں, یا کر کیا رہے ہیں؟